السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 74، 75، 76 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا، فا پس لا نہیں، پس نہیں، تضربوا تم بیان کرو۔ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے زواد را با، اس کا معنی ضرب لگانا بھی ہوتا ہے، ضربا مارنا، ضرب لگانا، پیٹنا۔ لیکن جب اس کے بعد اللہ آ جائے تو یا اس کے بعد جو ہے نا تو پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بیان کرنا۔ ضرب فلا تضربوا، پس تم بیان کرو، لا کا معنی مت بیان کرو، پس تم بیان نہ کرو۔ کیا؟ للہ، اللہ کے لیے، الامثال، جب ذرا کے بعد مثال آئے تو پھر اس کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں، مثال آپ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ، جیسے ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پس تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، ضربہ بیان کیا، اللہ نے، مثلا ایک مثال، کیونکہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اللہ کی جو غیر مسلم تھے، کفار مکہ تھے، تو پھر اللہ نے بھی مثال سے سمجھایا، اللہ نے مثال بیان کی۔ عبدم مملوکا، عبد غلام کو کہتے ہیں، جیسے عبداللہ ہوتا ہے بندہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کا غلام ہے وہ۔ عبادت بھی اس کی حالت کو کہتے ہیں۔ مملوکہ، ملکیت، مملکت جیسے ہوتا ہے تو مملکت یا مملوک تو ملکیت، ایک غلام کی ملکیت ہے۔ مثال کیا ہے کہ ایک غلام ہے جو ملکیت ہے، کس کی؟ لا یقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا، یقدر قدرت بنا سکتے ہیں آپ، کاف دال ریتے یا مقدر وغیرہ، علی شیء کسی چیز پر، شیء ومن اور جو، آگے اس کو ملا کے پڑھیں گے، مر رزقناہ، من جو رزقناہ ہم نے رزق دیا اس سے، یہ رازا قاف رزق، اردو میں بھی ہم اسے رزق ہی کہتے ہیں، منا اپنی طرف سے، رزقن حسنا اچھا رزق، حسنن فہوا ینفق تو وہ خرچ کرتا ہے، فا کے معنی تو، ہوا وہ، ینفق میں یا کا معنی وہ، اور نون فا قاف تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یا نانو نفقہ میں نے بتایا تھا جو بیوی کا خرچہ ہوتا ہے۔ من ہو اس سے، سرم و جہرا، سرن چھپا کر، پوشیدہ، جہرن ظاہری، پوشیدہ اور ظاہری، حل کیا، یستوون وہ مساوی ہیں، یستوون کو دیکھیں تو مساوی بن سکتا ہے، میم سین الف واو چھوٹی ہے، کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے ایک غلام کی مثال بیان کی جو ملکیت ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا،
اور جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے اسے دیا، یہ دوسرے شخص کی بات شروع ہوگی واو کے بعد، اور ایک وہ شخص، اس کو بریکٹ میں کر لیں، ایک غلام کی بات اور اگلے دوسرے شخص کی بات، اور وہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا تو وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور جاہری طور پر خرچ کرتا ہے، ظاہراً چھپ کر اور ظاہراً چھپا کر اور ظاہری طور پہ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور مثال بیان کی اللہ نے دوسری مثال بیان کر دیا تاکہ معاملے کو بہت آسان کر کے سمجھایا جائے۔ مثل الرجلین، دو آدمیوں کی، رجل ایک آدمی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو رجلین دو آدمی ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی، یہ تثنیہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، انگریزی اور اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے نا، عربی میں واحد اور تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہوں، دو ہوں تو تثنیہ ہوتا ہے۔ دو مردوں کی، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اب کم، گونگا ہے، یہ آپ نے بکمن پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، امیون بکمن فہم لا یرجعون، یہ وہی لفظ ہے۔ اب کم، گونگا ہے، لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا، الا شیء، کسی چیز پر، شیء وہوا، اور وہ، کلن، ایک ہوتا ہے کلن، وہ ہوتا ہے تمام، یہ کلن ہے، کاف لام لام، بوجھ، الا مولاہ، اپنے مولا پر، اپنے مالک پر۔ یہ جو کلالہ لفظ ہے آپ نے پڑھا تھا جہاں پہ وراثت کی آیتیں آئی تھیں کہ کتنا حصہ کس کو ملتا ہے، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، اور اس میں یہ کلالہ کا بھی آیا تھا۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نام، جس کے نہ والدین ہو، نہ جس کی اولاد ہو، نہ بہن بھائی، تو وہ بھی ایک طرح کا بیچارہ بوجھ ہی ہوتا ہے اپنے مالک پر۔ اینما، جہاں کہیں، یوجہ ہو، وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی، نہیں وہ لاتا، بخیر، کوئی بھلائی، جہاں کہیں وہ جاتا ہے جو گونگا ہے، وہ، یہ جو وجہ ہو ہے نا، وجہ ان چہرے کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی بھیجنا ہے، یعنی جدھر بھی منہ لے کے جاتا ہے تو کوئی اچھی خبر نہیں لاتا، وہ بات ہی نہیں کر سکتا اس نے کرنا کیا ہے۔ حل، کیا، یستوی، وہ برابر ہیں، اب ایک گونگا ہے دو مردوں میں سے، اور دوسرا ہوا وہ، ومن یامر، اور وہ جو حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا بامعنی ترجمہ دیکھیے، اور اللہ نے ایک مثال دو آدمیوں کی بیان کی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں کہیں وہ اسے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی کی خبر نہیں لاتا۔ کیا وہ برابر ہیں؟ وہ اور جو وہ حکم دیتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، کیا وہ اس کے برابر ہے گونگے کے؟ اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم اس کی مختصر تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ کفار مکہ اس طرح کی مثالیں بیان کرتے تھے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ کو سنانے کے لیے جیسے دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کو اپروچ کرنا ہو تو پہلے کسی کا وسیلہ ڈھونڈا جاتا ہے، اس کا کوئی وزیر مشیر ڈھونڈا جاتا ہے، پھر وہ بات سنتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بت ہیں، جن کے بت بنائے ہوئے تھے، وہ اصل میں تو بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم
اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو، بادشاہوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ مثالیں نہ بناؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی مثالیں اللہ کے لیے، چونکہ لا مثل لہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور مثال دینا کفر ہے، اللہ کی مثال دینا۔ بھائی چھت کی مثال کبھی اللہ کے ساتھ، کبھی کسی بادشاہ کی مثال اللہ کے ساتھ، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ تو مخلوق ہے ساری، وہ خالق ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ اور چھت کی مثال لوگ دیتے ہیں، چھت ان سے دور ہوتی ہے تو سیڑھی لگاتے ہیں نا، اور بادشاہ نہیں سنتا تو کوئی ڈھونڈتے ہیں دنیا میں۔ تو جو شارک سے قریب ہے، جو بن مانگے بھی دیتا ہے، پھر اس میں اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اللہ کی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں علم ہی نہیں کہ یہ بات نہیں کرنی۔ آگے اللہ نے خود مثال بیان فرمائی۔ یہ قرآن کا طریقہ کار ہے کہ اللہ ہر بات کی وضاحت فرماتا ہے بندوں کے لیول پر۔ اللہ نے ایک غلام کی مثال دی جو کسی کی ملکیت ہے، اور آج کے غلام نوکر نہ سمجھیں، جو اس دور کے غلام ہوتے تھے ان کی زندگی خریدی ہوتی تھی، وہ کہیں جا کے نوکری بھی کرتے تو وہ ساری مالک کو لا کے دیتے تھے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کچھ قدرت نہیں رکھتا، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو رزق ہم نے اپنی طرف سے دیا ہے دوسرے بندے کو، وہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اس کو جب چاہے، دن کو رات کو۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو بیچارہ کما کر بھی وہ کمائی اس کی نہیں ہے، اور ایک ہے اس کو کھلا رزق دیا ہم نے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو سب تعریفیں اللہ کی ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہو، جس کی پوری کائنات ہے، زمین